بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامی چینل کے معزز ناظرین، آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ ام ہانی نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی شادی کے قابل نہیں۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائی کی ہی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی۔ خود بھی ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، تو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ اور کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن وہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ فتح مکہ والے دن ایمان لائی، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب شب معراج کی سیر کروائی تو اس وقت بھی آپ حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے بھی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو انہوں نے اس بات کو بہت پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا جان و مال سب قربان ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق بہت ہی زیادہ ہے، میری اولاد یتیم ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کا وہ حاصل نہیں ہوگا جس کی ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، جو کہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت میں بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں، اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے تو روز محشر اس میں اور مجھ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا، یہ بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، ایسا عمل بتلایا جائے جسے میں بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کا بھائی اور زہیر بن امیہ کو ایمان دے
ہی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کو ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی نے حضرت عمر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے، ہانی، عمرو، یوسف، جعدہ۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بڑی دلچسپی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ اللہ پاک ہمیں ان سب کے صدقے معاف فرمائے، ہم پہ اپنی رحمت فرمائے، آمین لکھ کر کمنٹ ضرور کریں اور اللہ کے پیارے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔